آج علماء کرام کی ذمہ داریوں کے عنوان پر بات کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر علماء کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی معاشرے کے اندر تبدیلی اگر پیدا کر سکتے ہیں تو یہ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام اگر صحیح معنی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھائیں تو معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء کا بڑا مقام ہے، علماء کرام کی بڑی شان ہے۔ قرآن و سنت کے اندر علماء کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث اور آیات بیان ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء کرام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھنے والے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہے۔ تو علماء کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن یہ فضیلت اور یہ مقام اسی صورت میں حاصل ہوگا علماء کرام کو جب یہ علماء کرام اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنی نبھائیں گے۔ اور اگر یہ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر اپنے ذمہ داریوں سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے دوسری سائڈ کی طرف چل پڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی علماء کی مذمت بھی بڑی سخت کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے علماء، پیر، درویش لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب علماء اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی اختیار کر کے دوسرے اسٹیج کو سنبھال لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علماء کے اوپر سخت وعیدیں بھی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے کسی صورت میں بچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کے ان علماء کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو، تو یقیناً جتنے بھی ہمارے فرقے وجود میں آئے ہیں، جو بھی آج نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، جو بھی آج ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے علماء کرام کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ فرقے کیوں وجود میں آئے؟ ظاہر بات ہے جب کسی ایک مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہوا، علماء محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف فتوے کی زبان استعمال کی، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تفرقے کے اندر، فرقوں کے اندر بٹ گئے، دھڑوں کے اندر بٹ گئے، اور ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ حق یہ بنتا تھا اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو دلائل کی بنیاد پر محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہم اصلاح کرتے۔ اگر اصلاح نہ بھی ہوتی تو ہم اپنے مقام کو سمجھتے کہ اللہ نے ہمارا جو مقام بیان کیا ہے وہ صرف دعوت کا مقام ہے، وہ صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی اس دعوت کے منصب سے ہٹ کر کسی اور منصب کو یا کسی اور کام کو لینے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ نہ ہم فتوے کی زبان استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی انسان کے بارے میں جنت اور جہنم کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں المیہ یہ ہے کہ ان علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج نفرتیں ہیں، آج عداوتیں ہیں، آج بغض ہے، کینہ ہے، حسد کی آگ کے اندر ہم جل رہے ہیں، اور سب سے بڑا جرم جو ہم کر رہے ہیں وہ تفرقے کا جرم ہے، اور یہ تفرقہ سوائے علماء کرام کی اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہمیں تفرقے سے سختی سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھے ہو جاؤ اور فرقہ فرقہ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، لیکن ہمارے یہ علماء کرام ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ کاش کہ ہمارے یہ علماء کرام ان باتوں کی طرف توجہ دیتے اور بات کو شائستگی کے ساتھ اور اصلاح کی نیت سے ہمدردی کے ساتھ اس بات کو پہنچانے والے ہوتے تو یقیناً آج فرقے وجود میں نہ آتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس امت کے علماء اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جائیں، اپنے فرائض کو صحیح معنی ادا کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً ملک و ملت میں امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم ان تمام تر جرائم کے اندر، گناہوں کے اندر، فرقہ واریت کے اندر، تعصبات کی آگ کے اندر اس طرح جلتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر بھی ہم اس دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، اور آخرت میں بھی ظاہر بات ہے ایسی قوم کا مقدر جہنم ہی ہوگا، وہ جنت کے حقدار کی صورت میں نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ تو میں یہی آخر میں عرض کروں گا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، اپنے شان کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بنیں، اور اپنے آپ کو صرف داعی سمجھیں، دروغہ نہ سمجھیں۔ امید کرتا ہوں کہ جب علماء کرام اپنے اس منصب کو سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق آگے بات پہنچائیں گے تو انشاءاللہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اپنے فرض منصبی پر صحیح معنی برجمان ہونے کی اور اس کو صحیح معنی سے آگے ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔